بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج جنگ موتا، اس کا پس منظر، تفصیلات اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی کے بارے میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلام ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ پس منظر اس کا کچھ یوں ہے کہ 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر بادشاہ بصرہ، بلقا اور شام کے پاس بھیجا۔ راستے میں غسانی رومی گورنر شرجیل بن عمر نے سفیر اسلام کو شہید کر دیا۔ عرب میں سفیر یا ایلچی کو قتل کرنا سب سے بڑا جرم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کے رد عمل میں 3000 مجاہدین کا لشکر روانہ فرمایا، جو اس وقت مسلمانوں کے طریق کا سب سے بڑا فوجی دستہ تھا۔ جنگ کی قیادت بھی ترتیب 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سپرد کی گئی۔ حضرت زید بن حارث، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو لشکر خود اپنا امیر منتخب کرے گا۔ لشکر اسلام بامقابلہ رومی فوج، لشکر اسلام کی تعداد 3000 تھی، جبکہ رومی اور غسانی فوج مختلف روایات کے مطابق 1 لاکھ سے 2 لاکھ تک تھیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ مسلمان باقاعدہ رومی سپر پاور کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ جنگ کے واقعات کچھ یوں ہیں کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ لشکر کے پہلے کمانڈر تھے، گمسان کی لڑائی میں سب سے پہلے امیر لشکر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور شہادت ہوئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا تھاما اور غیر معمولی شجاعت دکھائی۔ رومیوں نے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے، تب بھی جھنڈا سینے سے لگائے رکھا اور گرنے نہیں دیا۔ انہیں جعفر طیار کا لقب ملا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں جنت میں 2 پروں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد تیسرے کمانڈر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی، تیسرے امیر بھی شہید ہو گئے۔ آپ مسلمانوں کی قیادت کے بحران کا سامنا تھا، مسلمان آپ کی قیادت کے بحران کا سامنا کر رہے تھے۔ تو اس اثناء میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر منتخب ہو جانا، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر منتخب فرمایا، حالانکہ وہ مسلمان ہوئے صرف 6 ماہ گزرے تھے۔ یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا بھی ظہور تھا کہ اللہ نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بنایا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدیم المثال جنگ حکمت عملی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو خطرے سے نکالا۔ مسلمان خطرے میں تھے، لشکر عددی لحاظ سے بہت کم تھا، 3 امراء مسلمانوں کے شہید ہو چکے تھے، دشمن کا لاتعداد لشکر تھا اور پیچھے سے مدینے سے کسی کمک کا امکان نہیں تھا۔ ایسے وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکمت عملی اختیار کی وہ عسکری طریق کا شاہکار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے اندھیرے میں فوجی صف بندی کی تبدیلی فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو تمام فوج کی مجموعی پوزیشنز تبدیل کر دیں تاکہ صبح رومی یہ سمجھیں کہ کوئی تازہ کمک آ گئی ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی صفیں پیچھے، پچھلی صفیں آگے، دائیں بازوں کو بائیں، بائیں کو دائیں کی طرف کر دیا اور درمیان والوں کو آگے اور پیچھے کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ رومیوں نے صبح دیکھا کہ مسلمان نئے لوگ معلوم ہوتے ہیں، نئے چہرے معلوم ہوتے ہیں، اور انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کو نئی کمک، فوجی کمک مل گئی ہے۔ اس وجہ سے وہ خوف اور ذہنی دباؤ میں آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیحدہ دستے کو حکم دیا کہ گھوڑوں سے بہت سا گرد اڑائیں تاکہ دور سے لگے کہ بہت بڑی فوجی کمک پہنچ رہی ہے۔ رومی لشکر کے مورال پر بہت بڑا اثر پڑا آپ کی ان حکمت عملیوں کی وجہ سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے شدید حملہ کیا، پھر بائیں حصے کو آگے بڑھایا، دائیں حصے کو پیچھے کیا، درمیان سے حملہ کر کے راستہ بنایا اور یوں پوری فوج کو محفوظ راستے سے پیچھے ہٹایا۔ یہ منظم پسپائی جنگی طریق میں ایک ماسٹر اسٹروک سمجھی جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کو مختصر، اچانک اور مخصوص حصوں تک محدود رکھا تاکہ رومیوں کو کوئی بھاری تعداد کا فائدہ نہ اٹھایا جا سکے۔ اس جنگ کا نتیجہ کچھ یوں نکلا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹے لشکر کو 3 امراء کی شہادت کے بعد دشمن سے کئی گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں بغیر کسی بڑے نقصان کے واپس لے آئے۔ مسلمان جو کہ
رومیوں کے گھیرے میں آ چکے تھے اور ان کی جو شکست تھی وہ صاف نظر آ رہی تھی اور ان کا بچنا محال نظر آ رہا تھا۔ اس اثنا میں، اس صورتحال میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی فوج کو رومیوں سے بچا کر واپس لے آئے۔ جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کفار کی مکمل شکست نہ تھا، مگر یہ اتنی بڑی فتح تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، انت سیف من سیوف اللہ، تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو۔ مدینہ پہنچنے پر کچھ لوگوں نے کہا کہ مسلمان بھاگ آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ خالد ہیں، وہ اللہ کے راستے میں واپس آئے ہیں۔ جنگ موتا کی اہمیت بہت زیادہ بڑی۔ پہلی بار مسلمانوں نے رومی سلطنت سے ٹکر لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عسکری نابغہ ہونے کا عملی ثبوت ملا۔ مسلمانوں کی سفارتی حرمت کا اعلان ہوا۔ ابتدائی اسلامی ریاست کا عالمی طاقتوں کے مقابل آنا، یہ جنگ موتا کی اہمیت تھی۔ جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی نفسیات پر کھیل کر کم وسائل میں بہترین صف بندی کر کے منظم پسپائی کے نایاب حکمت عملی استعمال کر کے مسلمانوں کو یقینی تباہی سے بچا لیا۔ یہ جنگ آج تک عسکری ماہرین کے نزدیک حکمت عملی، فوجی نفسیات اور محدود وسائل میں کامیاب آپریشن کا کلاسک نمونہ ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ تھی جنگ موتا کے واقعات، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی، جس میں مسلمانوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تباہی سے بچایا۔ اگر آپ کو اس طرح کی اسلامی ویڈیوز پسند ہیں اور آپ طریق میں جو ہے دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔